جی دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کل ہم نے اعتکاف کے فضائل کے بارے میں بات کی تھی، تو کیونکہ 20 رمضان کو اعتکاف کیا جاتا ہے تو آج مسائل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو دوستو، اعتکاف جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف ہے سنت موقدہ، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے اور ایک مستحب اعتکاف ہوتا ہے۔ تو جو سنت موقدہ ہے یہ رمضان کے 10 دنوں کا 20 سے لے کے 20 کی جو ہے مغرب سے پہلے بندہ بیٹھ جائے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں جو ہے وہ آ جائے، اور 29 کا چاند نظر آنے کے بعد یا 30 روزے پورے ہونے کے بعد مغرب کے بعد یہ 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ ہو یا اعتکاف جو ہے وہ واجب ہو، دونوں کے لیے روزہ شرط ہے، لیکن رمضان میں جو روزے رکھے جا رہے ہیں وہی اعتکاف کے لیے کافی ہے۔ اور جو واجب اعتکاف ہے، کسی نے نظر کا اعتکاف مانا تھا تو اس کے لیے علیحدہ سے روزہ رکھنا ضروری ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو لہذا جو دوست اعتکاف کرتے ہیں اگر وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اور پھر اعتکاف کرنے والے کو لازم یہ ہے کہ وہ باشعور ہو، اگر وہ نابالغ بھی ہے تو باشعور ہو، اسے مسجد کے آداب کا پتہ ہو کہ سرکار کا فرمان ہے مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ الٹا ثواب لینے کی بجائے گناہ لے کے چلا جائے، مسجد کا ادب نہ کرے، مسجد کی بے ادبی کرے اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے گناہ لے لے۔ تو ایسا بندہ اعتکاف کرے جو بندہ مسجد کے مسائل کو سمجھتا ہے اور اس کا ادب کر سکتا ہے تو وہ اعتکاف کرے۔ مردوں کے لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجد پہ کرنا ضروری ہے، اور جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا وہ مسجد با جماعت 5 وقت وہاں نماز ہونی چاہیے، تو وہاں اعتکاف کیا جائے گا۔ اگر کوئی دوسری مساجد میں بھی اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد ایسی ہو جہاں پہ 5 وقت کی جماعت پڑھی جاتی ہے نماز جماعت کے ساتھ، تو وہاں اعتکاف کرے۔ پھر مرد حضرات کے لیے جو اعتکاف ہے یہ جو رمضان مبارک کا، تو مسجد سے بغیر کسی وجہ کے، عذر شرعی کے یا عذر طبی کے اگر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، اگرچہ بھول کر کے بھی نکلے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو مسجد میں چلا گیا واش روم کی جگہ پہ اور اسے واش روم کی حاجت نہیں تھی، لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہر بار وضو کے لیے جو ہے وہ واش روم میں چلے جاتے ہیں، تو اگر واش روم جانے کی حاجت نہیں تھی لیٹرینوں میں تو کوئی چلا گیا اس کا اعتکاف جاتا رہے گا، سنت اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگر ضرورت ہے واش روم پیشاب کرنا ہے یا حاجت ہے آپ کو تو پھر ہی واش روم میں جائیں، وگرنہ نہ جائیں، یہ واش روم مسجد سے باہر ہے۔ اور ایک بڑا مسئلہ گرمیوں میں اعتکاف جو لوگ کرتے ہیں، تو بعض مساجد کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں بعض میں اے سی لگے ہوتے ہیں، بعض جو ہے سنگل چھت کی مساجد ہوتی ہیں، تو لوگ پھر ہر روز نہانے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ ہر روز نہاتے ہیں، تو جو ایسا کرے گا ہر روز غسل کرے گا بغیر کسی جو ہے وجہ کے، تو اس کا بھی اعتکاف جاتا رہے گا۔ اعتکاف میں غسل کرنا جائز ہے، لیکن جب بندہ ناپاک ہو جاتا ہے تو غسل فرض کر سکتا ہے، اس کے علاوہ جو مستحب غسل ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ افطاری سحری اس نے کرنی تھی، اور افطاری سحری کا پانی لینے کے لیے وہ مسجد کی ٹوٹیوں پہ چلا جاتا ہے، اور ٹوٹیاں مسجد سے اگر باہر بنی ہوئی ہیں تو اس کا بھی اعتکاف چلا جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی دوسرے بندے سے بول کے وہ کہہ سکتا ہے۔ اعتکاف میں خاموش رہنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے۔
اعتکاف میں قرآن شریف پڑھے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے، درود شریف پڑھے اور دیگر ذکر و اذکار کرے، دین کی باتیں پڑھے یا لوگوں کو سنائے، یہ مستحب ہے۔ مرد جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کے دنوں میں کھا پی سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ مسجد جو ہے وہ آلودہ نہ ہو، کہ کوئی کپڑا وغیرہ نیچے بچھا لیں اور جو دوست دو چار ہیں اگر تو اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، ایسے برکت ہوتی ہے۔ اگر علیحدہ بھی وہ افطاری سحری کرتا ہے تو یہ خیال ضروری ہے کہ مسجد کا ادب اور مسجد کو آلودہ نہ کیا جائے۔ یہ تو مردوں کا اعتکاف تھا کہ مرد کسی مسجد کے اندر دیہاتوں میں اگر واش روم نہیں ہے تو اسے اگر عذر شرعی ہے، مطلب حاجت ہے، پیشاب کرنا جانا چاہتا ہے پیخانہ، تو وہ باہر جا سکتا ہے، لیکن زیادہ وقت وہاں نہ کھڑا رہے، اپنی حاجت پوری کرے اور واپس آ جائے۔ اگر کسی مسجد میں جمعہ وغیرہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے جا سکتا ہے، لیکن پورے وقت پہ جائے اور جلدی سے واپس آ جائے۔ یہ مردوں کا تھا۔ عورتوں کے لیے کچھ مسائل بہت ضروری ہے کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن ایک جگہ مخصوص کر لیں گی۔ تو جگہ مخصوص عورتوں کو چاہیے کہ جو جگہ مخصوص کرے تھوڑی کھلی جگہ رکھیں، کیونکہ اعتکاف میں اگر وہ بغیر کسی عذر شرعی کے اس جگہ سے باہر آئیں گی تو ان کا اعتکاف جاتا رہے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اب ان کو چاہیے یہ کہ اگر کسی کے گھر میں کمرہ کوئی اضافی ہے تو پورا ایک کمرہ انتخاب کرے عورت، کہ اگر وہ بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتی ہے تو تھوڑا اس کمرے میں اگر پھر لے گی تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بغیر کسی عذر کے اس جگہ سے جسے اس نے مسجد بیت بنایا ہے، اگر وہ بغیر کسی عذر شرعی کے نکلتی ہے وہاں سے، جیسے مرد اگر نکلیں پانی لینے کے لیے نکل جاتی ہے، یا اگر کوئی دینے والا ہے تو خود لینے چلی جاتی ہے، تو پھر اعتکاف جاتا رہے گا۔ یا ایسے ہی بغیر عذر شرعی کے وہ نکلتی ہے تو باہر پھرتی ہے، اگرچہ گھر میں رہے بھول کے بھی نکلے تو پھر بھی اعتکاف جاتا رہے گا۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اور عورتوں کو ایک اور بڑی جو ہے یہاں احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو عورتیں ان دنوں میں ناپاک ہو سکتی ہیں، مطلب آخری عشرے میں ان کے ناپاکی کے دن آ سکتے ہیں، حیض آ سکتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ اعتکاف ایک بار کرتا ہے، بعد میں اگر کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا، آدھا رہ گیا، تو بعد میں وہ پورا نہیں کرتا۔ تو اگر پورا نہیں کرے گا تو یہ ضروری ہے تو گناہ گار ہوگا۔ تو جن عورتوں کو یہ مسئلہ درپیش ہو ان دنوں میں، انہیں لگتا ہے کہ میں ناپاک ہو جاؤں گی، تو وہ اعتکاف نہ کریں۔ اگر کریں تو جتنے دن انہوں نے کیا، باقی جو رہ گئے ہیں تو وہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔ پہلے کرنا ضروری نہیں تھا، اب ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اعتکاف ان دنوں میں کیوں نہیں اعتکاف کر سکتے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک تو دین پاک جو حکم دے ہمارے لیے وہ ضروری ہے، دوسرا کہ اعتکاف جو سنت موقدہ ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور ناپاکی کے دنوں میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اور پھر قرآن بھی نہیں پڑھے گی، ناپاک رہے گی تو نوافل بھی نہیں پڑھے گی۔ تو اس لحاظ سے اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ پھر جتنے دن وہ چھوڑ دے گی باقی پورے کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو عورتوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے، اور جن دوستوں نے یہ ویڈیو سنی اور سن کے آگے زیادہ سے زیادہ دوستوں کو پہنچائیں۔ جو باتیں رہ گئیں تو کوشش کریں وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ سوال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اعتکاف کرنا ہے، اللہ ان کے اعتکاف کو شرف قبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔